السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مبین الدین، لیکچرر ہسٹری، گریراج گورنمنٹ ڈگری کالج نظام آباد، آپ سب کے سامنے بی اے اردو میڈیم ہسٹری پیپر 6 سیمسٹر 6 ورلڈ ہسٹری ٹاپک جرمنی کا اتحاد، یونیفیکیشن آف جرمنی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے اٹلی کے اتحاد کے بارے میں بات کی تھی۔ اٹلی کے اتحاد کے دوران کن کن شخصیتوں نے اہم کردار ادا کیا، پھر اس کے بعد اس کے کتنے مرحلے ہیں اور کس مرحلے پر اٹلی کا اتحاد مکمل ہوا، وہ ہم نے جانکاری حاصل کی۔ اسی طرح سے جرمنی کا بھی اتحاد کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جس طرح سے نہ صرف یورپ بلکہ پوری دنیا کے لیے اٹلی کا اتحاد کی بہت بڑی اہمیت ہے، اسی طرح سے جرمنی کا بھی اتحاد کی بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ جرمنی جو بہت زیادہ طاقتور ملک بنا، اگر جرمنی کا اتحاد مکمل نہ ہوتا، جرمنی ایک بڑا ملک نہ بنتا، جرمنی اگر چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا ہوتا تو شاید دنیا کی بڑی بڑی جنگیں نہ ہوتی۔ جرمنی کی وجہ سے جو سیاسی اتل پتھل کا معاملہ پورے یورپ میں ہوا، جس کا اثر ساری دنیا پر پڑا، تو شاید وہ وقوع پذیر نہ ہوتی۔ تو اسی وجہ سے خاص طور پر ورلڈ ہسٹری میں، دنیا کی تاریخ میں، اور خصوصی طور پر یورپ کی ہسٹری میں، یورپ کی تاریخ میں جرمنی کے اتحاد کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جرمنی کا اتحاد کے دوران کون سے واقعات پیش آئے تھے اور کس طرح سے جرمنی کا اتحاد مکمل ہوا۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں، جرمنی کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، شمالی اور جنوبی ریاستیں تھیں، ہر ریاست پہ الگ الگ حکومتیں تھیں، الگ الگ حکمران تھے۔ وہاں کی عوام اپنی ریاست کے حد تک ان کی حب الوطنی محدود تھی، پورے جرمنی کو اپنا ملک نہیں مانتے تھے، اور جو حکمران تھے وہ بھی اپنی ریاست کے حد تک ہی محدود تھے۔ تو جرمنی کا جب اتحاد ہوا تو ساری ریاستیں ایک جگہ جمع ہوئی اور ایک بڑا ملک بنا، اور وہ اپنے ملک کے لیے مرنے اور مٹنے کے لیے جو ہے تیار۔ تو جرمنی کے اتحاد کے لیے ایک بہت بڑی داستان ہے، ان کو بہت بڑا کوششیں کرنے پڑی، بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑا، ان کو کئی جنگوں کے ذریعے جرمنی کے اتحاد کو مکمل کرنا پڑا، جس میں اوٹو بسمارک کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس کا رول بہت زیادہ تھا۔ اس کا خواب تھا جرمنی کو ایک بڑا ملک بنانے میں، ہمیشہ وہ خواب دیکھتا تھا کہ جرمنی ایک بڑا ملک بنے اور یورپ کی تاریخ میں، یورپ کی پورے سیاسی نقشے پر اس کا دبدبہ اور اس کی برتری جو ہے ثابت رہے، قائم رہے۔ بہرحال سب سے پہلے جرمنی کو اتحاد کے لیے جنگ جو کرنی پڑی وہ تھا ڈنمارک۔ ڈنمارک سے جنگ 1864 عیسوی میں ہوئی تھی۔ بسمارک کو یقین تھا کہ پرشیا آسٹریا کو آسانی کے ساتھ شکست دے سکے گا، لیکن وہ آسٹریا سے جنگ کرنے کا کوئی سبب چاہتا تھا، کوئی ایک بہانہ چاہتا تھا۔ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے بسمارک نے دو ریاستوں میں استحصال کا معاملہ اٹھایا، وہ تھے اسکوالسونگ اور ہالسٹین، یہ دو ریاستیں تھیں۔ ڈنمارک کے بادشاہ کے تحت اسکوالسونگ اور ہالسٹین دو جرمنی کی ریاستیں تھیں۔ ان علاقوں کے رہنے والوں کی اکثریت جرمن بادشاہوں کی تھی، جرمن باشندوں کی تھی۔ ان علاقوں میں 1848 عیسوی میں ڈنمارک اور جرمنی میں نزاع پیدا ہوا۔ ڈنمارک کے بادشاہ فیڈرک ہفتم نے اسکوالسونگ کا الحاق کرنے کی کوشش کی، لیکن یہاں کے باشندوں نے بادشاہ کی مخالفت کی اور اس کے خلاف باضابطہ بغاوت کر دی۔ پرشیا اس بغاوت کو بالکل صحیح سمجھتا تھا اور حق بجانب سمجھتا تھا، جبکہ فرانس اور انگلینڈ ان علاقوں میں پرشیا کی مداخلت پر اعتراض کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ پرشیا کے علاقے ہے ہی نہیں، پرشیا کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔
یہ علاقے ویانا کانگریس میں باضابطہ جو معاہدہ ہوا تھا تو ڈنمارک کے حوالے کر دیے گئے تھے. تو ویانا معاہدے کی روح سے اس کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے یہ ڈنمارک کے پاس ہی رہنا چاہیے. ڈنمارک ہی اس کی حکومت رہے گی. وہاں پر پرشیا کسی قسم کا کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. یہ استدلال پیش کر رہے تھے. 1852 میں لندن کے ایک معاہدے کے تحت ایک سمجھوتا کیا گیا. ڈنمارک کو ان ریاستوں میں شامل کرنے سے روک دیا گیا. یعنی ان ریاستوں کو، یعنی کون سی ریاستیں، ہولسٹنگ اور ہالسٹین، یہ دو ریاستوں کا الحاق کرنے سے باضابطہ روک دیا گیا ڈنمارک کو. 1863 میں ڈنمارک کے نئے بادشاہ کرسچن نہوم نے لندن کی جو معاہدہ ہوا تھا اس کی خلاف ورزی کی اور ڈیوچیز کو ڈنمارک میں شامل کر لیا. یہاں سے ایک نیا معاملہ شروع ہوتا ہے. جرمنی کی کونسل نے بادشاہ کے اس اقدام پر اپنی برہمی کا اظہار کیا. آسٹریا اور پرشیا نے جرمنی کے اتحاد کے لیے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. بسمارک ان دو ڈیوچیز کو پرشیا میں شامل کرنا چاہتا تھا. وہ مانتا تھا کہ یہ دو ریاستیں جرمنی کا حصہ ہیں اور جرمنی میں شامل ہونا چاہیے. اس کے علاوہ نئی منظم کردہ فوج کی کارکردگی کا وہ مشاہدہ بھی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے فوج کی اثر نو بندی کی تھی، ان کو ہتھیاروں سے لیس کیا تھا، ان کو زبردست ٹریننگ دی گئی تھی. اب یہاں پر وہ اپنی فوج کا امتحان جنگ کے ذریعے لینا چاہتا تھا کہ اس کی تیاریاں کہاں تک مکمل ہوئی. وہ جس نے اپنی فوج کو بنایا تھا، اب ایک جنگ کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ فوج اس کی امیدوں پر کھری اترتی ہیں یا اس کو ابھی اور فوج کو جو ہے منظم کرنا ہے اور طاقتور بنانا ہے. تو بہرحال ایسے حالات میں ڈنمارک سے جنگ بالکل لازمی ہو گئی. بسمارک نے آسٹریا سے ڈنمارک کے خلاف متحدہ اقوام یعنی اقدامات کرنے کا معاہدہ کیا تاکہ مال غنیمت کی تقسیم پر آسٹریا سے تصادم کا امکان پیدا ہو سکے. یعنی جان بوجھ کر اس نے جو ہے ایسے تمام جو ہے شرطیں لگائی تاکہ بعد میں آسٹریا کے ساتھ ان کا تصادم ہو سکے. ان مقاصد کے پیش نظر ڈنمارک کے بادشاہ کو الٹیمیٹم بھی دے دیا گیا. اس کے انکار پر آسٹریا اور پرشیا دونوں نے ڈنمارک کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور ڈنمارک کو باضابطہ شکست بھی دے دی گئی. 1864 کے ویانا معاہدے کے تحت ڈنمارک کے بادشاہ نے ڈیوچیز کو حوالے کر دیا. ڈیوچیز کے حصول کے بعد تقسیم کا معاملہ یہاں پر پیدا ہوا، جس طرح سے بسمارک نے سیاسی بصیرت کا جو ہے مظاہرہ کیا تھا. 1865 میں گیسٹین کے کنونشن کے مطابق آخری فیصلہ ہونے تک آسٹریا اور ہولسٹین پر قبضہ رکھے اور وہاں کا نظم و نسق چلائے اور پرشیا چولسلنگ پر قبضہ رکھے اور انتظامی امور کی دیکھ بھال کرے. یعنی دو ریاستوں کو آسٹریا اور پرشیا میں بانٹ دیا گیا. ان ڈیوچیز کے سوال کو جرمنی ڈائٹ کے سامنے لایا جائے. گیسٹین کی کنونشن کو بسمارک کی عظیم سیاسی کامیابی سے تعبیر کیا گیا ہے. اس کے بعد اب یہاں پر ڈنمارک کو شکست دینے کے بعد اب چونکہ مال غنیمت کی تقسیم کے معاملے میں آسٹریا سے باضابطہ اس کا تصادم ہوا اور باضابطہ بسمارک بھی چاہتا یہی تھا کہ وہ اس کے ڈنمارک کے بعد آسٹریا سے نمٹے اور اس کے لیے جنگی بہانہ اس کے لیے ہونا ہی تھا. بہرحال 1866 میں آسٹریا اور پرشیا کی جنگ ہوئی. بسمارک نے آخری جنگ سے پہلے آسٹریا کو دوسرے ممالک سے علیحدہ کرنے کے لیے تمام احتیاطی اقدامات کیے. انگریزی عوام کی رائے پرشیا کے حق میں تھی. پرشیا کی آزادانہ تجارتی پالیسی کی وجہ سے انگلینڈ کو پرشیا سے زبردست فائدہ ہو رہا تھا. اس کے برعکس تجارت پر آسٹریا کی عائد کردہ تحدیدات سے انگلینڈ کو نقصان ہو رہا تھا. اس لیے انگلینڈ کی جانب سے پرشیا کے لیے کوئی دشواری نہیں. روس آسٹریا سے سخت ناراض تھا کیونکہ اس نے کرائمین کی جنگ میں اس کی مدد نہیں کی. بسمارک نے نیپولین کی بغاوت کو کچلنے کے لیے روس کو اپنی مدد کا تیقن دیا تھا. اس لیے روس پرشیا کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھنا چاہتا تھا. البتہ فرانس آسٹریا سے زیادہ پرشیا سے نفرت کرتا تھا. پرشیا کی قیادت میں رہائن میں متحدہ جرمنی کا قیام فرانس کے لیے قابل قبول نہیں تھا. اس کے باوجود بسمارک کو فرانس سے کوئی خطرہ نہیں تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نیپولین سوم ایک بزدل بادشاہ ہے.
تاہم بسمارک آسٹریا سے جنگ کی صورت میں فرانس کو غیر جانبدار برتنے کے صلے میں انعام سے نوازنا چاہتا تھا۔ اٹلی آسٹریا کے کنٹرول سے وینیشیا کو آزاد کرانے کے لیے پرشیا کے حق میں تھا۔ بہرحال پرشیا کے لیے بالکل سازگار ماحول تھے اور دوسرا کوئی ملک مداخلت کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ آسٹریا کو تمام ممالک سے علیحدہ کرتے ہوئے بسمارک نے آسٹریا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، یعنی ایک اس نے منصوبہ بنایا۔ اس نے آسٹریا کے قبضے میں رہنے والے ہولسٹین میں بغاوت اور شورش برپا کر دی۔ آسٹریا نے پرشیا کے خلاف فرانکفرٹ میں جرمنی کی ڈائٹ میں شکایت درج کرائی، لیکن پرشیا کی فوج نے ہولسٹین پر قبضہ کر لیا اور یہ بنایا کہ آسٹریا نے گینسٹن کے کنونشن کی خلاف ورزی کی ہے۔ پرشیا نے جرمنی کے نئے وفاق کی تجویز پیش کی اور اس تجویز کے تحت جرمنی کے وفاق سے آسٹریا کی رکنت کو خارج کر دیا۔ ایسا آسٹریا کو مشتعل کرنے کے لیے کیا گیا۔ آسٹریا نے ڈائٹ سے جرمنی کی فوجوں کو جمع کرنے کے لیے اپیل کی تاکہ پرشیا کی تجویز کو مسترد کیا جا سکے، ہولسٹین میں پرشیا کی مداخلت کو روکا جا سکے۔ جرمنی کی ریاست اپنی شناخت کے خاتمے اور اپنے اختیارات میں کسی کے ڈر سے آسٹریا کی اپیل سے متاثر ہوں گے، لیکن بسمارک نے چالاکی سے آسٹریا اور جرمنی کی ریاستوں کے اقدام کو پرشیا پر اجتماعی حملے سے تعبیر کیا اور یورپی اقوام پر ظاہر کی کہ پرشیا اپنی بقا کے لیے جنگ لڑ رہا ہے۔ اس کے بعد ساڈوا کی جنگ ہوئی۔ ایک جانب پرشیا اور اٹلی، دوسری جانب آسٹریا اور کچھ جرمنی کی ریاستیں جنگ میں شامل ہو گئیں۔ اس جنگ کو آسٹریا پرشیا کی جنگ یا 7 ہفتوں کی جنگ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ آسٹریا کو 2 محاذوں پر جنگ کرنی پڑی۔ آسٹریا کو ایک محاذ پر پرشیا کے ساتھ اور دوسرے محاذ پر اٹلی کے ساتھ جنگ کرنی پڑی۔ یہی اس کے لیے بہت بڑی مہنگی ثابت ہوئی۔ پرشیا کی آزمودہ فوج نے چھوٹی جرمنی یعنی چھوٹی ریاست جرمنی کی ریاستوں کو آسانی کے ساتھ شکست دے دی اور جولائی 1866 میں ساڈوا کے مقام پر آسٹریا کو زبردست طریقے سے شکست دی گئی۔ تباہ شدہ آسٹریا نے امن کی درخواست کی، جس کے بعد پراگ کا معاہدہ کیا گیا، جس میں 3 تجویز یعنی 3 شرائط رکھے گئے۔ پہلا، آسٹریا نے ہولسٹین کو پرشیا اور وینیشیا کو اٹلی کے حوالے کر دیا۔ آسٹریا نے جرمنی کی وفاق کی تحلیل اور پرشیا کی خیانت میں وفاق سے اتفاق کر لیا۔ نمبر 3، موجودہ جرمنی کے وفاق میں آسٹریا کی رکنیت نہیں رہے گی۔ یہ 3 شرائط کو بھی آسٹریا کو ماننا ہی پڑا کیونکہ وہ جنگ میں شکست کھا گیا تھا۔ بسمارک نے کئی چھوٹی ریاستوں کو جرمنی جیسے سولچنگ، ہولسٹین، ہینوس، مسوا، ہیس، کیسل کی ریاستیں اور فرانکفرٹ کے شہر کو پرشیا کی ریاست میں شامل کر لیا۔ اس سے پرشیا کی آبادی میں زبردست اضافہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 50 لاکھ نفوس کا اضافہ ہوا۔ اس کے ساتھ 27,000 میل کے علاقے کا بھی اضافہ ہوا۔ 1867 عیسوی تک شمالی جرمنی کا وفاق قائم کیا گیا۔ اس میں دریائے مائن کے شمال میں واقع تقریباً 20 ریاستیں اس میں شامل ہو گئیں۔ آسٹریا، جس میں ماضی میں جرمنی کے وفاق میں صدارت کا اعزاز حاصل کیا تھا، اسے نئے وفاق میں مکمل طور پر خارج کر دیا گیا۔ اب اس کی کسی طرح کی کوئی رکنیت باقی نہیں تھی۔ پرشیا کا بادشاہ اس وفاق کا صدر بن گیا۔ صدر اس وفاق کی خارجی امور کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ تاہم بارویا، ویربرگ، بیڈن اور ہیس جنوبی جرمنی میں جنوبی ریاستوں کی حیثیت سے باقی رہی۔ اپنی اہمیت کے خاتمے سے پرشیا میں شامل ہونے رضامند نہیں تھی۔ بسمارک نے ہوشیاری کے ساتھ ان ریاستوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے، ان کے ساتھ دفاعی معاہدے کیے۔ آسٹریا سے جنگ کے بعد بسمارک نے لبرلزم کے ماننے والے افراد کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہموار کیے اور کئی لبرل اصلاحات کی تجاویز رکھی۔ اس طرح اس نے لبرل افراد کی تائید حاصل کرنے میں مکمل طور پر کامیابی حاصل کر لی۔ فرانس اور پرشیا کی اگر جنگ کے ہم بارے میں دیکھیں گے تو فرانس کو یعنی پرشیا کو اب جو ہے آسٹریا سے بالکل مکمل چھٹکارا مل گیا تھا۔ اس کے بعد اب اس نے فرانس کی طرف نظر کی کیونکہ فرانس کو بھی جنگ میں شکست دینے کا بہت ہی زبردست اس سے بہانہ تھا اور بہت زیادہ ضرورت تھی۔ تو فرانس کو جنگ میں شکست دینا جرمنی کے لیے جو ہے بہت ہی اہمیت تھی کیونکہ اس کے بغیر اس کا اتحاد جو ہے مکمل نہیں تھا۔ اس وجہ سے اس نے 1870 عیسوی میں فرانس سے جو ہے مقابلہ کیا۔ اب
آسٹریا کی شکست کے بعد بھی جرمنی کا اتحاد مکمل نہیں ہوا، کیونکہ بہت ساری ریاستیں ابھی بھی جرمنی میں شامل نہیں ہوئی تھی۔ جرمنی کو جنوبی ریاستوں کو متحد کرنا تھا 1866 میں، اور 1870 کے درمیان بسمارک نے مصالحت اور امداد کی پالیسی کے ذریعے ان تمام چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی ہمدردیاں حاصل کی۔ اس نے انہیں سرمایہ فراہم کیا، پرشیا کی فوجی عہدیداروں نے ان کی فوج کو تربیت دی، اور یہ اقدامات یعنی یہ تمام اقدامات کے ذریعے یہ تاثر دیا گیا کہ پرشیا ان کا ایک دوست ملک ہے، ان سے بہتر رشتے چاہتا ہے، ان کی حفاظت کرے گا، پرشیا ایک مضبوط ملک ہے، یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی۔ اور یہ کہا گیا کہ ان کو پرشیا سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پرشیا ہمیشہ ان کا ساتھ دینے ریڈی ہے۔ بسمارک کو یقین ہو گیا کہ فرانس سے جنگ ایک تاریخی ضرورت ہے۔ اس نے جنگ کی تیاریاں اندرونی طور پر خفیہ طور پر شروع کر دی۔ مولٹکے اور رون جنگ کے انتظار کرنے لگے۔ جرمنی کے اتحاد کے لیے فرانس سے جنگ ناگزیر ہو گئی۔ بسمارک نے محسوس کیا کہ فرانس سے جنگ ہونے کی صورت میں جرمنی کی جنوبی ریاستوں میں حب الوطنی اور قومیت کا جذبہ بیدار ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جس کے بعد وہ ریاستیں خود بخود پرشیا میں ضم ہو جائیں گی یا شامل ہو جائیں گی۔ بسمارک نے فرانس کو دوسرے ممالک سے علیحدہ کرنے کی پالیسی اپنائی، جیسے آسٹریا کو اس نے دوسرے ممالکوں سے بالکل علیحدہ کیا تھا، الگ تھلگ کر دیا تھا۔ اسی طرح سے فرانس کو بھی اس نے دوسرے ممالکوں سے الگ تھلگ کرنے کی پالیسیاں بنانا شروع کر دیا۔ اب یہاں پر اس نے سیاسی سطح پر فرانس کو علیحدہ کرنے میں باضابطہ کامیابی حاصل کی۔ اٹلی نیپولین سوم سے ناراض تھا، کیونکہ اس نے 1859 میں اسے دھوکہ دیا تھا۔ اٹلی نے پرشیا کی مدد سے وینیشیا حاصل کیا تھا۔ روم کے شہر کے اصول کے بغیر اٹلی کا اتحاد نامکمل تھا، اس لیے پرشیا کے فوجی دباؤ کی وجہ سے فرانسیسی عوام روم سے واپس چلے گئے تھے۔ اس وجہ سے اٹلی اور پرشیا کی زبردست دوستی تھی۔ بسمارک نے روس کو بھی علیحدہ یعنی بالکل غیر جانبدار کر دیا۔ روس فرانس سے سخت ناراض تھا، کیونکہ اس نے اسے کرائمین کی جنگ میں شکست دی تھی۔ اس کے علاوہ بسمارک نے روس سے وعدہ کیا تھا کہ فرانس کے حملے کی صورت میں 1866 کے پیرس کے معاہدے میں شامل کیے گئے بحر اسود کو منسوخ کر دے گا۔ اس نے 1866 میں بہترین پیشکش کر کے آسٹریا کو اپنا موافق بنا لیا تھا۔ مثال کے ساتھ اس نے فتح مند پروشیا کی فوجوں کو ویانا کے شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، اور آسٹریا سے بڑے پیمانے پر ہرجانے کی ادائیگی کا مطالبہ نہیں کیا۔ اس طرح بسمارک نے آسٹریا کو بھی غیر جانبدار کر دیا۔ اب اس کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرنے لگا کہ پرشیا نے اسے معاف کر دیا ہے۔ بسمارک جرمنی کے اتحاد کی تکمیل کے لیے فرانس سے جنگ کا بالکل پوری طرح سے خواہاں تھا، اور نیپولین سوم اپنے ملک میں اپنی حکومت کی ساخت کو برقرار رکھنے کے لیے پرشیا سے جنگ کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت اسپین کے حالات نے فرانس اور پرشیا کی جنگ کا سبب مہیا کیا۔ اسپینی عوام اپنی ملکہ ایسابیلا دوم کے خلاف بغاوت کی، اور ہولزوین اور لیوپولڈ کو اپنے بادشاہ کی حیثیت سے منتخب کیا۔ فرانس نے اس پر اعتراض کیا تو لیوپولڈ منظر عام سے اوجھل ہو گیا، لیکن نیپولین سوم نے فرانسیسی سفیر کو ہدایت دی کہ وہ پرشیا کے بادشاہ سے یہ تیقن حاصل کرے کہ آئندہ کسی بھی قومین زولین کے اسپین کے تحت تخت پر نہیں بٹھائے گا۔ اس سلسلے میں فرانس کے سفیر اور پرشیا کے بادشاہ کی ملاقات باضابطہ ہوئی۔ پرشیا کے بادشاہ نے فرانسیسی سفیر سے ملاقات کے دوران کی گئی گفتگو کو ٹیلی گرام کی شکل میں روانہ کر دیا، لیکن بسمارک نے یہاں پر زبردست چال چلی۔ بسمارک نے کیونکہ اس کو ایک فرانس سے جنگ کا ایک بہانہ ہونا تھا، اس وجہ سے اس نے یہاں پر ایک چال چلتے ہوئے ٹیلی گرام کے اصل مواد میں ترمیم کر دی، اور ایسا تاثر دیا کہ فرانسیسی سفیر کی توہین کی گئی ہے، اور پرشیا کے عوام کو یہ تاثر دیا کہ گفتگو کے دوران فرانس کے سفیر نے پرشیا کے بادشاہ کی بہت زیادہ توہین کی ہے۔ اب یہاں پر بسمارک نے اس ترمیم شدہ ٹیلی گرام کو فرانس روانہ کر دیا، اور ٹیلی گرام اس دن فرانس پہنچا جبکہ فرانسیسی عوام جولائی کے انقلاب کا جشن منا رہے تھے۔
ٹیلی گرام کی جیسے ہی وصولی ہوئی اور یہ خبر جیسے ہی پھیلی کہ فرانسیسی سفیر کی جو ہے توہین کی گئی ہے، اس عوام جو ہے فرانس کے عوام بہت زیادہ مشتعل ہو گئے اور پرشیا کے خلاف جنگ کا اعلان کرنے کی مطالبہ کرنے لگے اور مانگ کرنے لگے۔ اس طرح بسمارک نیپولین سوم کو جنگ کے جال میں پھنسانے میں پوری طرح کامیاب ہو گیا۔ یورپی ممالک کی نظر میں فرانس حملہ آور بن گیا۔ فرانس جنگ میں بغیر مناسب تیاریوں کے شامل ہو گیا، جبکہ پرشیا نے یورپی ممالک پر یہ ظاہر کیا کہ وہ جنگ نہیں چاہتا ہے، کسی بھی طرح سے جنگ میں دلچسپی نہیں رکھتا ہے، صرف جو ہے وہ اپنے یعنی جرمنی یعنی اپنی طور پر جو ہے وہ حفاظت کر رہا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو پرشیا جو ہے اندرونی طور پر جنگ کی زبردست تیاریاں کر رکھی تھی اور بڑے پیمانے پر اس نے جو ہے اپنے پلاننگ جو ہے اپنے منصوبے تیار کیے تھے۔ اس کے بعد جو ہے سیڈان کی جنگ، پرشیا نے فرانس کو کئی جنگوں میں شکست دی۔ سب سے زیادہ اہم جنگ سیڈان کی جنگ تھی، جس میں نیپولین سوم کو شکست ہوئی اور اس نے خود کو پرشیا کے حوالے کر دیا۔ اگرچہ فرانس میں جمہوری حکومت قائم کی گئی، لیکن بسمارک نے پیرس میں داخل ہونے پر زور دیا۔ فرانسیسیوں نے مزاحمت کی تو پرشیا کی فوجوں نے پیرس کا محاصرہ کر لیا اور فرانسیسی سپاہیوں نے سخت مزاحمت کے باوجود بھی جو ہے پرشیا پر یعنی پیرس پر اپنا قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد فرینکفرٹ کا معاہدہ ہوا۔ 1871 عیسوی میں فرینکفرٹ کے معاہدے کے ساتھ جنگ کا اختتام عمل میں آیا۔ اس معاہدے کے تحت جرمنی کے یعنی فرانس کے کچھ علاقے جرمنی کے حوالے کر دیے گئے۔ اسے بڑے پیمانے پر تاوان جنگ یعنی پینالٹی ادا کرنا پڑا اور یہ طے پایا کہ جب تک کہ تاوان جنگ کی ادائیگی جرمنی کو نہیں ہوتی ہے، جرمنی کی فوج شمالی فرانس میں موجود رہے گی۔ 1871 عیسوی میں ورسیلز کے آئین خانے کی حال میں ایک شاندار تقریب منعقد کی گئی، جس میں پرشیا کے بادشاہ کا جرمنی کے شہنشاہ کی حیثیت سے اعلان کیا گیا۔ یہ تقریب مثالی اور زبردست یادگار تھی، کیونکہ چند صدیوں پہلے فرانس نے جرمنی کو شکست دی تھی اور تقسیم کیا تھا اور توہین کی تھی۔ اب اسی جو ہے ورسلز میں آئینہ جو ہے جو خانہ تھا، وہاں پر جو ہے زبردست باضابطہ ایک تقریب منعقد کی گئی تھی۔ اس تقریب کے بعد چند صدیوں کے بعد ہی اب یہاں پر فرانس کو شکست دیتے ہوئے آسٹریا نے اسی آئین حال یعنی اس میں ایک زبردست تقریب منعقد کرتے ہوئے پرشیا کو جرمنی کے بادشاہ شہنشاہ کی حیثیت سے باضابطہ اعلان کیا گیا تھا اور فرانس کا اس میں باضابطہ بے عزتی کی گئی تھی۔ جرمنی سلطنت کے افتتاح کی تقریب باضابطہ بڑے پیمانے پر منعقد کی گئی۔ جرمنی کی جنوبی ریاستوں بھی جرمنی میں شامل ہو گئیں۔ اس طرح بسمارک کی قیادت میں جرمنی کا اتحاد مکمل ہوا۔ بسمارک نے پرشیا کے اتحاد کی طاقت کا سر چشمہ بنا دیا۔ بسمارک کی وجہ سے ہی جرمنی کا اتحاد مکمل ہوا۔ اس کی سیاسی بصیرت ہی نے جرمنی کے اتحاد کو مکمل کیا۔ تو اس طرح یہ ٹاپک ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ سے اجازت لوں گا، اگلی بار انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے سامنے رہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔